خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معالج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ اب اہل بیت کے حقوق کے حوالے سے پہلا حق، علماء نے ان کے ہمارے ذمہ 5 حق لکھے ہیں۔ اب میں عرض کرتے چلا جاؤں گا، آپ سماعت فرماتے جائیں اور اپنا اس بات کا محاسبہ کرتے جائیں کہ ہمارے اندر کسی حق کے اندر اگر کمی ہوئی تو ہم اس کو پورا کریں گے۔ پہلا حق یہ ہے اہل بیت کا، اہل بیت سے محبت کرنا اور ان کا دفاع کرنا۔ اس لیے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا یہ ایمان کا جزء ہے، جزو ایمانی ہے۔ اگر ہم اہل بیت سے محبت نہیں کریں گے تو گویا کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ناقص ایمان والے ہیں، اور ان کا دفاع کرنا، ان کے ساتھ محبت کرنا ہمارے ایمان کا جز ہے۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، حضور یہ قریش والے اور بنو ہاشم کے آپس میں کیا مسئلہ ہے کہ قریش والے جب آپس میں ملتے ہیں بڑے اچھے انداز سے ملتے ہیں، بڑے نام ٹھیک ٹھاک طریقے سے ملتے ہیں، جب یہ بنو ہاشم ان کے سامنے آتے ہیں یعنی حضور کا خاندان ان کے سامنے آتا ہے تو ان کا رنگ بدل جاتا ہے۔ یہ کیوں رنگ بدل جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اتنے اس بات کو سن کر ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا خدا کی قسم وہ شخص اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ اترے، اور یوں فرمایا آپ نے اس وقت تک وہ جنت میں نہیں جا سکتا جبکہ وہ اہل محبت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اور مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری کی وجہ سے جب تک محبت نہیں کرے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اتنی سخت بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اہل بیت کی کے ساتھ محبت کے اعتبار سے۔ تو گویا کہ اب ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اہل بیت سے جو ہے نا سچے دل سے اپنے ایمان کا حصہ سمجھ کر ہم اہل بیت سے محبت کریں کہ یہ اگر ہماری ان کی محبت کے اندر کمی آ گئی تو یہ سمجھے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، ناقص ہو گیا۔ تو اپنے ایمان کی ترقی کے لیے، مضبوطی کے لیے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔